الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سورة المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے لوٹا دے تاکہ میں ان چھوڑے ہوئے مواقع سے نیک اعمال کر لوں. ہرگز نہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کو کہتا رہے گا اور ان کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک برزخ ہے. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ماہ شعبان ہے اور شعبان کے مہینے میں دیگر اقوام اور دیگر مذاہب و ملت کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی شعبان میں آوا گون کا عقیدہ بن جاتا ہے یا پنرجنم کا عقیدہ بن جاتا ہے. وہ یہ کہ مردے 15 شعبان کو اپنے گھروں میں آتے ہیں یا مردے کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں. اسی لیے 15 شعبان سے پہلے گھروں کو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے اور پینٹ کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے. تو کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں؟ کیا مسلمانوں میں آوا گون مر کے گیا شعبان میں آیا یا پنرجنم کا سسٹم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے، بدھسٹوں کا عقیدہ ہے. تناسخ کا یہ عقیدہ اسلام سے بالکل میل نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها. ہرگز نہیں کسی بھی روح کو دنیا میں آنے کا اللہ تبارک و تعالی موقع نہیں دیتا ہے. جو اس دنیا سے مر کر چلا گیا وہ بالکل ہی اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے اور نہ اس کی روح آ سکتی ہے. یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے. اس لیے مسلمانوں، خواتین و حضرات، تمام کے تمام اس پیغام ربانی کو سنیں کہ کسی کی بھی روح دنیا میں نہ 15 شعبان کو آتی ہے اور نہ کبھی آتی ہے. بالکل دنیا میں کسی کی روح نہیں آ سکتی ہے. روح یا تو علیین کے اندر ہوگی یا سجین کے اندر. اللہ رب العالمین کسی کو بھی دنیا میں جھانکنے تک کا موقع نہیں دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑے ولی کا سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے اس نیک بندے کو جنت میں داخل کر دیا تو اس کی آرزو اور تمنا تھی کہ اس کی قوم کو بھی پتہ چل جائے، لیکن اللہ رب العالمین نہ جسم کو دنیا میں واپس کرتا ہے اور نہ روح کو. اسی لیے وہ جنتی اللہ کا ولی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے قیل ادخل الجنہ،
قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27۔ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں بندہ داخل ہو گیا، اس نے آرزو کی یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، بما غفر لی ربی، کہ میرے پروردگار نے کس وجہ سے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اللہ رب العالمین نے باعزت لوگوں میں سے بنا دیا۔ دیکھا آپ نے، آرزو اور تمنا کرتا ہے یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا ولی، لیکن دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں سورہ یاسین تو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی، مگر بلا سوچے سمجھے، بغیر تدبر کے اور بغیر تفکر کے۔ اس لیے مسلمانوں، خواتین و حضرات، سورہ یاسین پڑھیں تو اس کے معنی اور مفاہیم پر بھی غور کریں، تاکہ عقیدے کی اصلاح ہو سکے کہ کسی کی بھی روح دنیا میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہیں مہلت دے دیا تاکہ میں صدقہ کر سکوں، نیک بن جاؤں، صالحین میں سے بن جاؤں۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اصیب اخوانکم باحد، جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے، جعل اللہ عز وجل ارواحهم فی اجواف طیر خضر ترد انہار الجنہ، شہیدوں کو اللہ رب العالمین نے سبز پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو رکھ دیا تاکہ جنت کے نہروں اور باغات سے کھائیں پیئیں، تاکل من ثمارها وتأوی الی قنادیل من ذهب فی ظل العرش، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں اور سونے کے فانوسوں کے آس پاس گھومتے رہیں۔ فلما وجدوا طیب مشربهم ومأکلهم وحسن مقیلهم قالوا یا لیت اخواننا یعلمون بما صنع اللہ لنا۔ شہدائے احد کی تمنا اور آرزو تھی کہ دنیا میں آ کر اپنے بھائیوں کو خبر کر دیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا ابلغهم عنکم، تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرف سے میں یہ خبر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی آیتیں، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حناد نے زہد کے اندر 155، اور ابن ابی عاصم نے الجہاد میں 194، اور ابن عاصم نے دوسری جگہ 195 نمبر کی روایت ذکر کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہدائے احد کو جب موقع نہیں دیتا اللہ رب العالمین دنیا میں آ کر اپنی خبر دینے کی، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کو کیسے اجازت مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے مسروق کہتے ہیں کہ سألنا عبد اللہ عن ارواح الشہداء،
ہم نے عبداللہ بن مسعود سے شہیدوں کی روحوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو بتایا کہ ارواح الشہداء عند اللہ، شہیدوں کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فی حواصل طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح فی ای الجنہ شاء ثم ترجع الى قنادیلها فیشرف علیہم ربهم فیقول الکم حاجہ۔ اللہ رب العالمین جھانکتا ہے ان شہیدوں کی طرف اور پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ تریدون شیئا، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ فیقولون لا، یہ شہداء کہتے ہیں نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، الا ان نرجع الى الدنیا، ایک خواہش ہے کہ ہم دنیا میں لوٹ کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا کہ دنیا میں نہیں جا سکتے، دنیا میں شہیدوں کی روحیں نہیں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ سنن دارمی حدیث نمبر 2454 ہے۔ اور مسروق کا بیان ہے سألنا عبداللہ عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، سورہ آل عمران کی یہ آیت جس کے بارے میں مسروق نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا۔ آج ہمارے معاشرے میں عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت رفع الیدین نہ کرنے کے سلسلے میں بہت پیش کی جاتی ہے۔ ذرا مردوں کو، مقبورین کو زندہ سمجھنے والے اس آیت کی تفسیر اور اس کا مفہوم بھی عبداللہ بن مسعود سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کہا انا قد سألنا عن ذلك، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے شہداء سے پوچھا 3 مرتبہ، کچھ چاہیے، کچھ تمنا ہے، کچھ آرزو ہے، بتاؤ۔ رب داتا ہے، دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے۔ فلما رأوا انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا يا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا، یا رب، اے ہمارے پروردگار، جب تو داتا ہے، دیتا ہے، تو پوچھ رہا ہے تو ایک آرزو ہے، تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری فلما رأى ان ليس لهم حاجہ ترکوا۔ صحیح مسلم، مسلمانوں یہ روایت صحیح مسلم کی 1887 یاد رکھ لو۔ شہیدوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ رب العالمین ان کے جسموں میں لوٹا دے، اللہ تبارک و تعالی نہیں لوٹاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، مردوں کی پوجا کرنے والے، مردوں کی روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھنے والے، توبہ کرو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 2520، اس میں مزید ہے من یبلغ اخواننا عنا انا احیاء فی الجنہ نرزق۔ شہید لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں لوٹا دے، یا جب دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال ختم ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے من یبلغ اخواننا عنا، ہماری طرف سے ہماری خبر ہمارے بھائیوں کو کون پہنچائے گا؟ انا احیاء فی الجنہ، ہم لوگ جنت میں زندہ ہیں۔ دنیا میں زندہ ماننے والے، قبروں میں زندہ ماننے والے، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ انا احیاء فی الجنہ نرزق، ہم لوگ جنت میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ دیکھا سنن ابو داؤد
2520 نمبر کی روایت. یاد رکھو مسلمانوں، غور کرو. اسی طرح سے ترمذی اٹھا کر کے دیکھو، شہیدوں کی تمنا اور آرزو کیا ہوتی ہے؟ قالوا تعید ارواحنا فی اجسادنا. اللہ رب العالمین ہماری ایک تمنا ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے. حتی نرجع الی الدنیا، یہاں تک کہ ہم دنیا میں واپس جا کر فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تیری راہ میں دوبارہ شہید کیے جائیں. امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، 3011 نمبر کی روایت ہے. کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اسی طرح سے شہدائے احد نے آرزو و تمنا کی، اور ان آرزوؤں میں سے ایک بات تھی کہ وہ تقرئ نبینا السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا. وتخبروا ان قد رضینا ورضی عنا، کہ ہم بالکل ہی خوش ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اجازت نہیں دیتا ہے دنیا میں آنے کی. جب شہیدوں کو اجازت نہیں تو کیا دوسروں کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. مسلمانوں یاد رکھو، وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ دنیا میں بالکل واپس نہیں آ سکتے. مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کرو اور قرآنی آیات اور فرمودات مصطفیٰ غور سے سنو. چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا جابر ما لی اراک منکسرا، جابر تمہیں ہمیشہ رنجیدہ دیکھتا ہوں، کبیدہ خاطر دیکھتا ہوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ قال قلت یا رسول اللہ، جابر نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول استشهد ابی، میرے باپ شہید کر دیے گئے، وترک عیالا ودیلا، میرے باپ نے چھوٹے چھوٹے بچے اور قرض چھوڑا ہے. قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا ابشرک بما لقی اللہ بی اباک، کیا تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ دے دوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپ کے ساتھ ملاقات کیا ہے؟ قال بلا، جابر نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، اللہ رب العالمین نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کے آڑ میں بات کی ہے. وکلم اباک کفاحا، اور تیرے باپ سے اللہ رب العالمین نے آمنے سامنے بات کیا ہے، بغیر حجاب کے بات کیا ہے. فقال یا عبدی، اللہ رب العالمین نے تیرے باپ سے کہا ہے میرے بندے، تمنا علی اعطیک، تمنا کرو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. قال یا رب تحیینی، اللہ میری ایک تمنا ہے کہ مجھے زندہ کر دے، دنیا میں بھیج دے. فاقتل فی سبیلک ثانیۃ، تو تیری راہ میں جس طرح سے ایک مرتبہ شہید کیا گیا ہوں دوبارہ شہید کیا جاؤں. فقال الرب سبحانہ انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ مر کر برزخ میں آ گیا وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں ہو سکتا ہے. انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون. قال یا رب فابلغ من ورائی، پروردگار میرے بعد کے لوگوں کو پہنچا دے. قال فانزل اللہ تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. یاد رکھو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت 190 اور 2800. سنن ابن ماجہ اٹھا کر دیکھ لو، اور سنن ترمذی 3010 اٹھا کر کے دیکھ لو، اور صحیح ابن حبان 7022 اٹھا کر کے دیکھ لو، اور مستدرک حاکم 4914. مسلمانوں کیا تم مردہ پرستی سے توبہ کرنے والے ہو؟ خواتین و حضرات کیا اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے؟ اے مسلمانوں، دنیا کے مسلمانوں، کیا تم مردوں کے سلسلے میں اپنی بدعقیدگی کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اگر واقعتاً تم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہو تو مردوں کو زندہ سمجھنا چھوڑ دو، مردوں کی روحیں دنیا میں آنے کا عقیدہ ترک کر دو، اور یہ جان لو
کہ مرنے کے بعد برزخ ہے اور برزخ کی زندگی قیامت کی صبح تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں جو شعبان میں خاص طور سے مردوں کے آوا گون کا عقیدہ ہے، پنرجنم کا عقیدہ ہے، یہ بدترین شرکیہ عقیدہ ہے اور شرکیہ عقائد کی بنیاد اور اساس ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس بد عقیدگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔